جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ علی بھائی، شام غریبہ کے بارے میں مشہور ہے کہ شیعہ شام غریبہ کی رات کو بھی بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے کہ یہ بے حیا لوگوں کی پھیلائی بھی بے حیائی ہے. بس میں یہی کہوں گا، جاؤ پریکٹیکلی چیک کر لو کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور اگر نہ کر رہے ہوئے تو پھر آ کے لانتے بھیجنا ان مولویوں کے اوپر جنہوں نے تمہیں یہ بتایا کہ شیعہ جو ہے 40 پارے مانتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بریلوی تھا نا، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اہل حدیث جو ہے یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخ رسول ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایک دفعہ اہل حدیث کی مسجد کے باہر سے گزرا اور میں نے کلمہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے گھر آ کے باقاعدہ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اپنے ماں باپ کی، کہ آج میں نے وہاں وہابیوں کی مسجد کے باہر بھی پورا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کا زہر گھولا گیا تھا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی اسلام کو مانتے ہی نہیں مانتے. میں نے اپنی کبھی زندگی میں بھی کسی دیوبند یا اہل حدیث کی مسجد میں جماعت کے ساتھ تو دور کی بات، بغیر جماعت کے بھی کبھی نماز نہیں پڑھی تھی. جماعت کے ساتھ تو ظاہر ہے، ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہوا ہے کہ مثل گرجیں، ٹھیک ہے، ان کی مسجدیں، تو وہ چھوڑ دیں. یہ لوگ تو مطلب کوئی ایک دوسرے کا وہ معاملہ نہیں کرتے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. تو آج دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس دعوت حق کی برکت سے سنی شیعہ تفریق کافی حد تک ختم ہوئی ہے، دراڑ فل ہوئی ہے. لوگوں کو پتہ چلا کہ کون سی بات حق ہے، کون سی باطل ہے. آپ کیٹاگوریکل ڈینائی کر کے کبھی بھی کسی سے حق بات منوا نہیں سکتے. جو جتنی بات درست ہے اس کو آپ نے ماننا ہے. اس لیے آپ دیکھیں، ہم بریلویوں کی جتنی بات درست ہے وہ مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں. اہل حدیث کے ہاں تبرکات کے حوالے سے بڑی ایگزیجریشن تھی، بہت کیٹاگوریکل ڈینائی تھا. میں نے کہا نہیں، یہ تو زیادتی ہے. رسول اللہ کے جو اوریجنل تبرکات ہیں وہ تو صحابہ کرام ان سے فیض حاصل کرتے تھے. آپ کے بالوں کا دھون شفا کے طور پہ لیتے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں آپ کے کرتے کا دھون. لیکن اس سے بزرگ بابے ثابت نہیں ہوتے. ہم نے ان کا مقدمہ صحیح مانا اور جہاں ایگزیجریشن تھی انہیں سمجھائی. اسی طریقے سے اگر آپ نے ناسبیوں تک بات پہنچانی ہے تو انہیں ان کا جو مقدمہ جتنا درست ہے وہ مانے. وہی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام پہ سب و شتم کیوں کرتے ہیں. بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن پھر ان کو آپ بتائیں کہ یہ سیدنا ابوبکر عمر کی توہین بنو امیہ کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے جو مظالم کیے ہیں یہ اس کا ریونج ہے. ناسبیت کی بائی پروڈکٹ ہے رافضیت. نہ یہ حضرت علی کے ساتھ اس طرح کہ 60 سال تک ممبروں کے اوپر لانتے انہوں نے کی اور آج تک لانتے پھر کھا رہے ہیں. اس طریقے سے شیعہ سے آپ اپنا مقدمہ تب بنوا سکتے ہیں جب آپ ان کی صحیح بات کو صحیح کہیں. جنگ جمل صفین نہروان ظاہر ہے ان کے لیے زندگی میں یہ کربلا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور اس سے پہلے جنگ جمل صفین نہروان ہے. اس کے بغیر تو آپ ان سے بات اگلی کر نہیں سکتے. جہاں غلو ہے وہ آپ ہائی لائٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام غریبہ کیا ہے؟ شام غریبہ کسے کہتے ہیں؟ اس حوالے سے آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے اہل سنت معاشرے کے اندر اس حوالے سے بڑے منفی پروپیگنڈے موجود ہیں، اور اب سے نہیں کافی عرصے سے ہم سوشل میڈیا پر یہی سنتے آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمارے سنی معاشرے کے اندر یہ بات عام ہے کہ شام غریبہ کے اندر یہ کیا جاتا ہے. ایک منفی پروپیگنڈا ہے، لائٹیں بجھا دیتے ہیں، اس میں معاذ اللہ اس طرح کی باتیں مشہور ہیں اس حوالے سے کہ میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا ہوں. اور یہ میں نے بڑے علماء سے جو ہمارے ہاں معتبر سمجھے جاتے ہیں ان سے سنا ہے، اور وہ اس میں جو شیعہ مکتب فکر ہے، شیعہ برادران کے اوپر یہ طنز تان و تشنیع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم تو شام غریبہ کی پیداوار ہو، تم تو شام غریبہ کے اندر تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا باپ کون ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ شام غریبہ کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ چونکہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور میں ذمہ دار فرد ہوں، میں وہی بات کروں گا کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، یا جو معاشرے کے جو میں نے شیعہ حضرات سے سنی ہے، بلکہ سب لوگوں کے سامنے. اب تو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ کوئی بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی. تو یہ ہمارے ہاں جو پروپیگنڈا ہے کہ شام غریبہ میں یہ کیا جاتا ہے، لائٹیں بند کی جاتی ہیں، اور اس میں طرح طرح کی بکواسات چیزیں شامل کی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 16 ہے. فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم.
کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے یہ بات کہہ دیا کہ ہمیں زبان سے یہ بات نکالنا زیب نہیں دیتا ہے، اور یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے، بہتان ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے. یہ رویہ رکھنے کے برخلاف ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا وہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے منفی پروپیگنڈا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سنی اور شیعہ کے درمیان میں آپس میں گیپ بڑھ گیا ہے. نفرت کی تقاریر کے بعد ہوا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا کم ہو گیا ہے. میں گزارش کروں گا اہل سنت کے جو بڑے علماء ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب سے میری یہ گزارش ہے، چونکہ اہل سنت دیوبندی مکتب فکر کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ خود شام غریبہ کے اندر جا کے بیٹھیں، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہوتی کیا ہے، اور اس حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے پھر باہر میں نکل کے وہ اس پر ایک ویڈیو بنائیں کہ انہوں نے کیا دیکھا. اور یہی طریقہ ہونا چاہیے کسی بھی بات کے حوالے سے رائے دینے کا. لیکن ہمارے ہاں رائے کیسے دی جاتی ہے، فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے؟ جی کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے اس بندے نے یہ بات کہی ہے، اس نے توہین صحابہ کی ہے، اس نے یہ بات کہی ہے، اور ہم کہتے ہیں فتویٰ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی یہ بات صحیح ہے. ارے یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ فتویٰ دینے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یا کسی کے اوپر کسی کے بارے میں رائے رکھنے کا؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص کریکٹر لیس شخص خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو. فتبینوا، کہیں ایسا نہ ہو نادانی کے اندر تم ان کے بارے میں کوئی نقصان پہنچا بیٹھو. لیکن یہ رویہ ہم مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ نہیں رکھتے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے افراد جاتے شام غریبہ کو اٹینڈ کرتے، کوئی منع تو نہیں ہے. اب تو ٹی وی کے اوپر آ رہی ہے، سینکڑوں ٹی وی چینل لائیو نشر کی ہے محرم الحرام کی شام غریبہ کو. اور پہلے ہم سنتے رہتے تھے شام غریبہ، علامہ طالب جوہری صاحب کی سپیچ آتی تھی پی ٹی وی سے شام غریبہ. اب سینکڑوں علماء کرام کی آ رہی ہے ٹی وی کے اوپر. تو یہ کیا شام غریبہ میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے جس کے حوالے سے ہمارے ہاں مشہور کیا گیا ہے؟ تو یہ سراسر افتراء ہے، جھوٹ ہے، مغلظات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جی شام غریبہ ہے کیا چیز کہ اس نام سے اتنا لوگ خوف کھا رہے ہوتے ہیں، وحشت ہو رہی ہے انہیں. بھائی شام غریبہ، شام کو کہتے ہیں، غریبہ غربت سے ہے، اجنبی ہونا، مسافر ہونا، دیار غیر کے اندر ہونا. عربی زبان کے اندر اسے غریب کہتے ہیں، یعنی مسافر کو. ہمارے ہاں اردو میں تو اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. غریب، شام غریبہ. 10 محرم کی شام میں جو کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص نے جو کچھ کر لیا یزید کے حکم سے، ابن زیاد کے حکم سے، شمر لعین ملعون نے، ائمہ اہل بیت شہید ہو گئے. اب مصائب کو بیان کرنا یہ شام غریبہ کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ محرم کی آخری مجلس ہوتی ہے. اس مجلس کے اندر امام حسین علیہ السلام کے لیے مصائب بیان ہوتا ہے کہ جو بیویوں کے اوپر گزرا، جو بچوں کے اوپر گزرا، جو بچ گئے تھے وہاں پر. اس میں اور کچھ نہیں ہوتا، بس اندھیرا کر لیا جاتا. اور یہ اندھیرا کرنا ہمارے یہاں معاشرے کے اندر، ہمارے یہاں صوفیزم میں ذکر کی مجلسوں میں اندھیرا ہوتا ہے. تو کیا ہم بھی وہاں پہ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم جب کسی کے بارے میں بات کریں تو ہمیں حق اور سچ کے ساتھ بات کرنی چاہیے، پروپیگنڈا میں نہیں آنا چاہیے. میری یہ گزارش ہے علماء سے، سنی علماء سے، کہ وہ جائیں شام غریبہ کو اٹینڈ کریں اور اس کے بعد پھر اپنی رائے دیں. بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم.